اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم شمائل ترمذی کا 18واں سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق جو ہے ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، خود لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ کے وقت سر کی حفاظت کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز مکمل دیکھا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کا ذکر۔ خود لوہے کی بنی ہوئی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو لڑائی کے وقت سر کی حفاظت کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی نے اس باب میں 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتار چکے اور اطمینان ہو گیا تو کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابن خطل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ پر ایک ایسی دہشت اور گھبراہٹ سوار تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت شفقت اور مہربانی کی وجہ سے یہ فرما دیا تھا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ ان کے جرائم ناقابل عفو تھے، ان کے خون حدر کر دیے تھے، اور اس معافی کے عام اعلان سے ان کو مستثنیٰ کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ ان لوگوں کو امن نہیں ہے۔ ان میں سے بھی 7 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہو کر معافی میں آ گئے تھے، باقی 4 مرد اور 4 عورتیں قتل کیے گئے۔ من جملہ ان 8 کے ابن خطل تھا۔ یہ شخص اول مدینہ منورہ حاضر ہو کر مسلمان ہوا اور عبداللہ نام رکھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلہ کی زکوٰۃ لینے کے لیے اس کو بھیجا۔ اس نے اپنے ایک مسلمان غلام کو اس جرم میں جان سے مار ڈالا کہ اس نے کھانا پکانے میں کچھ دیر کر دی تھی، اور خود اس خوف سے کہ مدینہ منورہ لوٹا تو قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلا آیا۔ وہاں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، اور 2 باندیاں گانے والیاں خریدیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کے اشعار سے اس کو خوش کیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ ان 8 کے اس کا خون بھی حدر کر دیا تھا، اسی لیے باوجود بیت اللہ میں داخل ہونے کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتل میں محدثین کے بہت سے اقوال ہیں کہ کس نے قتل کیا۔ اس حدیث میں ایک فقہی بحث بھی ہے کہ حدود قصاص حرم میں قائم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مسئلہ تفصیل طلب ہے اور عام ضرورت بھی اس سے متعلق نہیں، اس لیے اختصاراً یہاں اس کو ترک کر دیا گیا۔ لیکن ایسے مواقع پر اس لیے تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ اگر علم دوست حضرات یا طلبہ میں سے کوئی دیکھے تو وہ اس تنبیہ کے بعد مراجعات مشائخ سے تحقیق کر لے۔ اسی طرح اس حدیث سے مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کا جواز معلوم ہوتا ہے، جس کا بیان دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک خود تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا تو ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن والوں میں نہیں، اس کو قتل کر ڈالو۔ ظاہری کہتے ہیں
کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روز محرم نہیں تھے، مطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ یہ اخیر جملہ امام ظاہری کا بھی ایک فقہی مسئلہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بلا احرام داخل ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں میقات سے بدون احرام کے تجاوز کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور شافعیہ کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس لیے حجت نہیں بن سکتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کی غرض سے اس دن کی حرمت اٹھا دی گئی تھی، چنانچہ بخاری وغیرہ کی روایات میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے آج کے دن یہ حلال تھا، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ابن خطل کا کعبہ کے پردہ سے لپٹنا ممکن ہے آہو زاری اور دعا کی غرض سے ہو کہ اس کو چونکہ امن نہیں دیا گیا تھا اور وہ اپنی تمام حرکات بھی یاد تھیں کہ میں نے مرتد ہو کر کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے دعا کی غرض سے ایسا کرتا ہو کہ کعبہ کی تعظیم و تکریم تو یہ لوگ کرتے ہی تھے، اور اقرب یہ ہے کہ سابقہ دستور کے موافق اس وجہ سے امن کی امید ہو کہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے مجرموں کو اس حال میں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔